ہیں عدالتوں کی شاہ جانب محمود سے۔ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، آج بڑی اہم پیشی ہونے جا رہی ہے اور چیئرمین تحریک انصاف وہاں پر پیش ہونے جا رہے ہیں، اور وہی الزام ان پر خاتون جج صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ دھمکی آمیز جو ہے وہ کلمات کی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا ابھی تک موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ معافی کی طرف کوئی نہیں جانا اور جو بھی ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ عدالت کا دائرہ اختیار بھی آپ کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں کا مکمل احترام ہے۔ ایک خود مختار آزاد عدالت ایک مہذب معاشرے کی ضرورت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عمران خان صاحب نے عدالتی نظام کا ہمیشہ دفاع کیا ہے اور ایک شفاف نظام انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ کسی کو دھمکانا ان کا نہ مقصد تھا، نہ مقصد ہے، نہ ماضی میں رہا گیا۔ ان کے برعکس آپ کے سامنے ہے حضرات ایسے بھی گزرے جنہوں نے عدالتوں پہ حملے کروائے، جنہوں نے ججوں کو مختلف انداز سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اسٹک اینڈ کیرٹ، ان کی ویڈیو، ان کے جو کلپس ہیں ان کی ریکارڈنگ کی گئی، ان کو ان قسم کی جو ہے نا وہ دباؤ میں ڈالا گیا۔ عمران خان کے بیان کو میں سمجھتا ہوں سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جس مکمل اگر تناظر آپ دیکھیں تو ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی جج کو یا عدلیہ کو دھمکانا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خلاف قانون ہے، ضابطے کے برعکس ہے، اور میں آپ کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ خود قانون کے محافظ ہیں، اور اگر آپ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور آپ خاموش تماشائی رہیں گے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یقیناً ان کا یہ مقصد نہیں تھا کسی شخصیت کو، کسی محترم جج صاحبہ کو یا جج کو ذاتی دھمکی کا نہ کبھی ارادہ تھا نہ ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ میں بھی ابھی پہنچا ہوں اسلام آباد، عمران خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ جاؤں گا اور ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جب ہمارا نقطہ نظر جو فاضل جج ہیں وہ سنیں گے تو شاید جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک بات ہے، آپ کو بھی ہم بچپن سے سیاست کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا بڑا ایک مخصوص، بڑا دھیما، بڑا پولائٹ سا سٹائل ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ اعتراض بھی کرنا ہوتا ہے تو اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ اس کو بھی برا نہیں لگتا۔ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سیف الدین سیف کا شعر ہے۔ خان صاحب کا ایگریسو سٹائل ایسا تو نہیں ہے کہ جو بات آپ پیار سے کرتے ہیں اور وہ کسی کو بری نہیں لگتی، چاہے آپ سخت بات کر لیں، لیکن کیونکہ خان صاحب کا سٹائل ایک ایگریسو ہے، خان صاحب کو جیسے وہ کنٹینر پہ خطاب کرتے تھے، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کی بات ان کو لوگوں کو بری لگ جاتی ہے۔ on a lighter note اگر آپ اجازت دیں جی تو جی میں سر۔ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، خان صاحب has always been a fast bowler and a very successful fast bowler اور وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اور بہت سے لوگ اس سٹائل کو پسند کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو پورے ملک میں ان کی پذیرائی ہے، جو ان کی فالوئنگ۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی فلڈ کے سلسلے میں انہوں نے ایک ٹیلیتھون کی، اس ٹیلیتھون میں 5 ارب روپے سے زیادہ پاکستانیوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک کمٹ کیا۔ کیا کوئی اور ایسی شخصیت ہے اس ملک میں؟ کیا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف یہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری میں ایسا دم خم یا ایسی کشش ہے جو لوگوں کو ایسا اعتماد ہو کہ اس قسم کا وہ جو ہے لوگوں کو موبلائز کر سکے؟ نہیں ہے۔ نہ پبلک کو موبلائز کر سکتے ہیں، نہ اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا ایک سٹائل ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، یوتھ اسے پسند کرتی ہے، اوورسیز پاکستانی ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی تازہ مثال یہ فنڈ ریزنگ ہے جو فلڈ کے لیے انہوں نے کی ہے۔
جی ڈار صاحب. ٹھیک ہے قریشی صاحب، مرتضیٰ ڈار بول رہا ہوں. ایک سوال سر میں آپ سے آخری کرنا چاہوں گا. اب یہ تو سارا ظاہر آئینی معاملہ ہے اور وہ اس حوالے سے آج پیشی ہے، اور پھر اے ٹی سی والا معاملہ بھی ہے. ادر دین دس دیر از اے پولیٹیکل بیٹل گوئنگ آن ایز ویل. اس پولیٹیکل بیٹل میں آپ لوگوں کی لارجلی جو بڑی ڈیمانڈ ہے دیٹ از کہ جنرل الیکشن فوری طور پہ اناؤنس کیے جائیں. اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کلیئرٹی ہمارے ویورز کو دیجیے کہ پی ٹی آئی اگر یوں چاہتی ہے تو وائی ڈونٹ دے ڈیزالو دیئر پروونشل اسمبلیز اور وہ ایسی کمپلیکیشن کریٹ کریں جس کے بعد جو ہے وہ ایویڈنٹ لازمی ہو جائے کہ جی الیکشن ہونا ہی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ مطلب ڈیڈ یو گائز پلان اباؤٹ دس یا کوئی اور اس کے پیچھے ریزن ہے؟ دیکھیے الیکشنز کے حصول کے لیے ہمیں ایک آئینی راستہ اختیار کرنا ہے. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا سیاسی موقف یہ ہے کہ قوم کا ایک فریش مینڈیٹ درکار ہے. یہ حکومت بڑے فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے مختلف پارٹیوں کو جمع کر کے ایک حکومت تو کلب کر لی ہے ٹوگیدر. یہ غیر فطری اتحاد ہے، یہ دیر پار نہیں ہے اور لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے. چنانچہ جو پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکالنا ہے ہم نے، تو ہمیں ایک عوام کا فریش مینڈیٹ چاہیے ہوگا، کیونکہ میجر اکنامک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور وہ ایک ایسی حکومت کر سکتی ہے جو اس مینڈیٹ پہ الیکٹ ہو کر آئے. یہ اب اس کے حصول کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب حیثیت ملک کے وزیر اعظم، اور ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک بہت بڑی رائے پیدا ہو چکی ہے جو سمجھتی ہے کہ ہمیں مزید حکومت میں نہیں رہنا چاہیے اور ہمیں انتخابات کی طرف عوام سے رجوع کرنا چاہیے، تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں شفاف الیکشنز، اگر آپ چاہتے ہیں اصلاحات، تحریک انصاف آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ نیشنل اسمبلی کی ڈسولوشن کی بات کر دیں. ہمارے پاس 2 اسمبلیاں ہیں، کے پی کے کی اسمبلی ہے، پنجاب کی اسمبلی ہے. ہم دیانتداری سے بیک وقت ان کی ڈسولوشن کی بات کر دیتے ہیں. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، وہ آپ کی کولیشن پارٹنرز ہیں، اب ان کو بھی قائل کر لیں تو ملک میں آئینی طریقے سے ایک انتخاب کا ماحول بن سکتا ہے. اب اگر آپ ایسا نہیں کرتے، معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اور یقین جانیے اس وقت میں ایک کیمپین میں ہوں، ایک بائی الیکشن کی کیمپین میں ہوں. اس وقت لوگ اتنے مایوس ہیں، اتنے بد دل ہیں. وفاقی حکومت جو بجلی کے بل آئے ہیں ان پر بجلی گر گئی ہے. اور اس وقت جو سندھ کی کیفیت ہے، میرا سندھ سے بڑا تعلق ہے، میں نے 2018-13 میں وہاں الیکشن بھی جا کے لڑا. یقین جانے سندھ نظر حکومت نظر کہیں نہیں آ رہی. بلاول یہاں بیٹھے بات تو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، وہ کرنی چاہیے، اس پہ کوئی حرج نہیں. وہ ایز فارن منسٹر وہ ان کی ذمہ داری ہے. سندھ کیوں نہیں جاتے؟ انٹیریئر میں کیوں نہیں جاتے؟ آصف علی زرداری کو چیئرمین ہے، بلاول چیئرمین ہے، یہ کیوں نہیں جاتے؟ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو جونیئر تو وہاں لنگر بانٹ رہا ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر سندھیوں کے ساتھ پھر رہا ہے. یہ جو سندھ کے حکمران ہیں وہ کہاں ہیں؟ جی خان صاحب کچھ سوال کریں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ جی فنڈ ریزنگ میں عمران خان صاحب نے 5 ارب روپے چند گھنٹوں میں اکٹھا کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام زرداری نہیں کر سکتا، یہ نواز شریف نہیں کر سکتا. تو ماضی میں آپ نواز شریف اور نون لیگ کے بھی ساتھی رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو آپ کے پاس رہا ہے. پھر زرداری کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ پورٹ فولیو آپ کے پاس رہا ہے. تو کیا یہ آپ کی ماضی کی غلطیاں تھیں یا آپ کے سامنے عمران خان کا آپشن نہیں آیا تھا؟ یہ ماضی کا تجربہ ہے. اس ماضی کے تجربے کو سامنے رکھ کر میں یہ عرض کر رہا ہوں ان دونوں شخصیات میں وہ کیپیبلٹی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. میں ماضی کے تجربے کو سامنے رکھ کر ان کو قریب سے دیکھ کر جان کر میں نے آپٹ کیا. دیکھیے میرے پاس وزارت تب بھی تھی، میں نے آپٹ کیا اور میں نے وزارت چھوڑی. میں نے قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ دے کر عوام میں گیا اور پھر
फिर अवाम के बलबोते पर तहरीक इंसाफ की टिकट पर जरदारी साहब के कैंडिडेट को शिकस्त देकर आया, ठीक है ना जी। तो ये एक जमहूरी तरीका है जिसको मैंने फॉलो किया। ये जो आज मुनहरिफ लोग बैठे हैं, उनको अगर इमरान खान से इख्तलाफ था तो वो भी मुस्तफी हो जाते और सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो मुस्तफी हो जाते और नया टिकट लेकर नून का या पीपल्स पार्टी का मैदान में आ जाते, मुकाबला करते, अवाम फैसला करती। हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया है और उस तजर्बे की बुनियाद पर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो चुकी है और इमरान खान पर कौम एतमाद कर रही है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया।